سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہترین عمل بتانے لگا ہوں، اولاد کے لیے ہے۔ جن لوگوں کی اولاد ہے نہیں، یہ ان کے لیے ہے، یعنی کہ شروع سے ہی بچے نہیں ہوئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹس کروائی جاتی ہیں مگر سب کچھ نارمل ہوتا ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی، مگر پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، قدرتی چیز ہوتی۔ تو قدرتی چیز جو ہے اس کو قدرتی چیز کو قدرت والے سے ہی مانگا جائے گا نا، اور کسی سے تو نہیں مانگا جائے گا۔ اب ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی میرے کام کا میری طرف سے میں نے رپورٹیں کر دی، سب کچھ کر دی، باقی سب اللہ پہ، تو آپ بار بار ڈاکٹر کے چکر لگاتے رہو، ٹھیک ہے۔ اب بابا جو ہے، کوئی بھی پیر فقیر جو ہے، وہ بھی آپ کو نقش دے سکتا ہے۔ نقش بھی ایک طریقہ علاج ہے، جیسے ایک دوائی ہوتی ہے ویسے نقش ہوتے ہیں، دم بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں طریقہ علاج ہوتی ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ میرا رب العزت کی ذات جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے، باقی بابے ڈاکٹر حکیم سب اس کے بعد۔ اگر آپ کی رپورٹس بالکل نارمل ہیں اور آپ کو ڈاکٹر نے کہا جی صرف اللہ کی طرف سے ڈیر ہے، تو پھر یہ عمل آپ کے لیے بہترین ہے۔ لفظ ہے یا باریو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ رب العزت کی ذات سے ڈائریکٹ وسیلہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد پنجتن پاک کا دے کر میں رب العزت کی ذات سے یہ دعا مانگنی ہے۔ ایک بات یاد رکھا کریں کہ عمل پڑھ کر اٹھ نہ جایا کریں۔ عمل کی کامیابی کے بعد، عمل پڑھنے کے بعد میرے رب سے اس عمل کے لیے دعا کیا کریں کہ رب العزت میں نے یہ عمل آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، میرے رب العزت میں نے اس عمل میں آپ سے ہی مانگا ہے، میرے رب العزت کی ذات جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا مجھے وہ عطا کر دیں، ٹھیک۔ خالی عمل پڑھ کے اٹھ جانا وہ چیز نہیں ہوتی۔ میرے رب سے جب تک دعا نہ کی جائے تب تک وہ عمل بھی بیکار ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، میاں بیوی دونوں نے یہ کرنا ہے۔ عشاء کی 17 رکعت مکمل پڑھنی ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ ارکات، تو گوگل پر جا کر اگر آپ کو نہیں پتہ ارکات کتنی ہوتی ہیں، اب تو